یہاں سامنے زمزم رکھا ہوا ہے، حاجی صاحبان زمزم پی رہے ہیں۔ ابھی رش دیکھیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں نماز ظہر کے بعد۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھائی جو ماں بہن اس ٹائم آپ کے گھر کو دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو پہ ماشاءاللہ یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں اوپر یہ عمرہ پیکج کے اندر رہائش جو انہوں نے اب شامل کر دی ہے، اس کی کافی زیادہ سہولت بھی ہے، یعنی کہ وہ خود آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ 4 روڈ ہیں جو قریب ہیں، حرم روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، یعنی کہ آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ فرق ہے، کتنے کلومیٹر دور ہے یا کتنے میٹر دور ہے۔ نارمل ویسے آج کل جو ویزا 21 دن کا ہے وہ اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ۔ حاجی صاحبان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے نمازی حضرات مسجد کے اندر، اور یہاں سامنے اس طرح مسجد اندر سے فل بھر گئی ہے، اور اب حاجی صاحبان باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ حاجی صاحبان جو سامنے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں کچھ حاجی صاحبان آزاد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ شریف کی جانب آزاد گیٹ سے گزریں گے۔ فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں صفا والی طرف سے مروہ کی جانب، اور یہاں سامنے حاجی صاحبان مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں صفا پہاڑی کی جانب، اور یہاں پہ جو کچھ حجاج کرام سیدھے جا رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب، اور کچھ حاجی صاحبان وہاں سے اوپر جا رہے ہیں صفا پہاڑی کی طرف، یعنی صفا پہاڑی سے بھی فرسٹ فلور سے رستہ باہر نکلتا ہے، لیکن وہ فرسٹ فلور پہ جائیں گے حاجی صاحبان، نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں جا سکیں گے۔ کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبت جن پارکنگ کی طرف سے، اور کچھ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، حرم روڈ پہ جو رہتے ہیں یا جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں، حوالی، بتا قریش اس طرح، تو ان کو گاڑیاں لے کے آتی ہیں غزہ پارکنگ میں، کچھ اس جانب سے آ رہے ہیں۔ اور یہاں سے رستہ سیدھا جا رہا ہے، یعنی کہ جو رستہ اس جانب یہ پول کے ساتھ ساتھ آتا ہے بالکل وہی، یہاں سے سیدھا حاجی صاحبان اتر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور سے ہو کر۔ اس طرح کے بورڈ حرم شریف کے باہر والے سین میں کافی جگہ پہ پڑے ہیں، اور یہ بھی کافی حاجیوں کی ہیلپ فل ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے، مطلب نشاندہی دی ہوئی ہے۔ اور یہاں سامنے جو فری چیئر ملتی ہے جس کو صبح کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ ایمرجنسی شاپ ہے غزہ کبری کی آگے ساتھ ہی، اور یہ لیبر کام کرتی جو حرم شریف کے اندر وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب۔ بادل دیکھیں، پرسوں بادل تھے، کل صبح تھوڑے بہت بادل تھے، دن کو بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن آج پھر گہرے بادل ہیں۔ اور یہ گاڑی نکلی ہے 11 نمبر اپنے اسٹیشن سے میٹرو، کافی تعداد میں جا رہے ہیں کام کرنے والے حرم شریف کی جانب۔ صبح 6 سے شام 6 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہے، اور 6 بجے کے بعد دوسری کی شفٹ آ جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ 5:55 ہوئے، اور اس جانب سامنے جو حرم کے قریب پہاڑ ہے، ابھی اس پہاڑ کو ختم کر رہے ہیں، یہاں پہ حاجیوں کی بلڈنگیں بنائیں گے، قریب رہائشیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کس مہینے میں حرم شریف کے اندر رش نہیں ہوتا، ویزے بھی سستے ہوتے ہیں، بہت ساری معلومات ہے اس ولاگ کے اندر، لازم ویڈیو کو پورا دیکھنا اور
لازم ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا. تو آئیں چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. مسجد الحرم کا باہر والا سین ہے. ماشاءاللہ ویو دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے. خوبصورت مناظر ہیں اور اس ٹائم گرمی بھی کافی زیادہ ہے. زیادہ یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں باہر وہی نظر آ رہے ہیں. حاجی صاحبان بہت کم نظر آ رہے ہیں. جو حاجی صاحبان یہاں پہ اب ہیں وہ طواف کرنے والے ہیں. نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. سامنے باب العمرہ گیٹ جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان جو زیادہ آتے ہیں نمازی حضرات وہ یہاں سے 114 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں. یہی نماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب. آج کا یہاں کا ٹمپریچر 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہوا چل رہی ہلکی ہلکی لیکن کافی گرم ہے. اور ٹائم دیکھیں 12:05. اس طرف حاجی صاحبان جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ. یعنی جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے ہیں احرام میں وہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ سے 79 نمبر گیٹ سے اندر. نمازی حضرات حاجی صاحبان جو جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں وہ زیادہ اسی جانب جاتے ہیں 114 نمبر گیٹ سے مسجد کے اندر. یہیں سے نماز پڑھ کر واپس اپنے روموں کی جانب. بہت کم حاجی سامنے آ رہے اس طرف سے دارالتوحید والی سائڈ. ابھی پہنچے فرسٹ فلور پہ سامنے خانہ کعبہ شریف. لیکن آج بہت کم رش ہے. حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں فرسٹ فلور کے اوپر موجود ہیں. اب نیچے جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. کنگ عبداللہ گیٹ کے بالکل سامنے یہ سیڑھی نیچے اترتی ہے. سامنے خانہ کعبہ شریف. اور ابھی اذان ہونے میں 16 منٹ باقی ہیں. طواف چل رہا ہے اس ٹائم. ابھی کنگ عبداللہ گیٹ سے اندر آئے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اس جانب صفا مروہ کی جانب. کافی رش ہے اس ٹائم ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے. یہ نیچے کلین لگا ہوا یہ بہت گرم ہے. یہ تو یہاں محسوس ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی پیچھے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں جو نیچے پتھر لگا ہوا ہے تو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے. حاجی 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 خبر حاجی. کافی زیادہ رش اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. اور ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ. اور ڈیلی آپ سب کو پورے دن کی اپڈیٹ دیتا ہوں. نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے لازم شیئر کیا کریں. اور پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے ڈیلی. حرم شریف کی اپڈیٹ ہوتی ہے. تقریباً 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک بہت آسان ہے بوسہ لینا حجر اسود کا. پھر حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نماز ظہر کے بعد ماشاءاللہ کتنا زیادہ رش ہو گیا. تو نماز ظہر سے پہلے پہلے آج کل بہت ایزیلی بوسہ لیا جا سکتا ہے.
भैया आप मुझे आईडी का नाम बताएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. यहाँ सामने जमजम रखा हुआ है, हाजी साहबान जमजम पी रहे हैं. अभी रश देखे माशाल्लाह, काफी तादाद में हाजी साहबान खाना काबा शरीफ की तरफ आ रहे हैं नमाज जोहर के बाद. अल्लाह पाक आप सबको इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए. आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस मुकद्दस जगह पर आएं और प्यारे महबूब का रोजा रसूल भी देखें. जिस जिस भाई ने, जिस माँ बहन ने मेरी दुआओं का बोला, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल फरमाए. अल्लाह पाक उन सबको अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए. या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा. या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान इस टाइम घरों में होश में बीमार हैं, या अल्लाह पाक उन सबको सेहत कामला, तंदुरुस्ती व लंबी जिंदगी अता फरमा. या अल्लाह पाक जो जो भाई, जो जो माँ बहन इस टाइम आपके घर को देख रही हैं, या अल्लाह पाक उन सबको इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा, जल्द इस मुकद्दस जगह पे बुला. माशाअल्लाह, ये खूबसूरत मनाजिर, ये प्यारा घर, अल्लाह पाक आप सबको अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए. अभी हम आगे किंग अब्दुल्ला गेट की जानिब सामने, और यहाँ भी देखें काफी ज्यादा रश है. हाजी साहबान काफी तादाद में अंदर खाना काबा शरीफ की तरफ आ रहे हैं. जमजम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. बरामदों के अंदर इतना रश नहीं होगा, लेकिन अंदर अभी खाना काबा शरीफ ग्राउंड फ्लोर पे काफी ज्यादा रश हो गया. और ये सामने आइसबान ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इस जानिब बाबुल उमरा गेट है, और बाबुल फतह गेट से बाहर निकले तो राइट साइड पे इस जानिब सफा मरवा है. इस जानिब थोड़ा बहुत रश नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाना काबा शरीफ ग्राउंड फ्लोर पे काफी ज्यादा रश है. अभी पहुंचे फर्स्ट फ्लोर पे, माशाल्लाह यहाँ पे काफी ज्यादा रश है. नमाज जोहर के बाद हाजी साहबान काफी तादाद में ऊपर तवाफ कर रहे हैं खाना काबा शरीफ का. कुछ हाजी साहबान बाहर निकल रहे हैं किंग फहद गेट की जानिब. नमाज जोहर के बाद हाजी साहबान वापस निकल रहे हैं. माशाल्लाह देखें कितना ज्यादा रश है बाहर. नमाजी रात हैं टोटल जिन्होंने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, और अब बाहर निकल रहे हैं अपने रूमों की जानिब. दारुल तौहीद वाली साइड से बाहर निकल रहे हैं, और जिन्होंने कपड़ों में तवाफ किया वो हाजी साहबान इस सीढ़ी की मदद से नीचे उतर रहे हैं कि जबले काबा वाली तरफ उतरती है इस जानिब, और इसी तरफ से हाजी साहबान जो जबला काबा की तरफ से आते हैं वो इसी सीढ़ी की मदद से ऊपर जा सकते हैं जिन्होंने कपड़ों में तवाफ करना है. इस टाइम माशाल्लाह मसला हराम के जितने भी छोटे गेट हैं
سب اس ٹائم فل ہیں، یعنی کہ حاجی صاحبان وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، یہاں سے لے کر، یعنی کہ یہ باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہاں سے 66 نمبر گیٹ سے لے کر کلاک ٹاور کے سامنے بڑا گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اس کے ساتھ 94 نمبر گیٹ جو ہے وہاں تک چھوٹے گیٹ ہیں، اس کے اندر ایک 79 نمبر گیٹ آتا ہے کنگ فہد گیٹ، ٹوٹل چھوٹے گیٹ کھلے ہیں، وہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں۔ رش کافی زیادہ اس ٹائم، اور اس طرف جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ، نمازی رات اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں، بہت کم حاجی صاحبان اس جانب جا رہے ہیں، زیادہ حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ سے نکل کر واپس جا رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ اپنی رہائشوں کی جانب۔ جو رہائش بیچ میں لیتے ہیں، یعنی کہ عمرہ پیکج کے اندر رہائش جو انہوں نے اب شامل کر دی ہے، اس کی کافی زیادہ سہولت بھی ہے، یعنی کہ وہ خود آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کہیں بھی یوٹیوب پہ جا کر کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو رہائش آپ کو جنٹ دکھا رہا ہے وہ رہائش آپ سے کتنی دور ہے۔ 4 روڈ ہیں جو قریب قریب ہیں، حرم روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، یعنی کہ آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ فرق ہے، کتنے کلومیٹر دور ہے یا کتنے میٹر دور ہے، مطلب یہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا۔ اور جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ بھی آپ انہوں نے شو کروا دی گئے، وہ نسک ایپ جس کے اوپر آپ کا ویزا شو ہوگا، تو کافی آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، اور آپ کو ایزیلی ایسے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ اس کی قیمت اگر اتنی بتا دی گئی ہے یا اتنی بتا رہا ہے جنٹ، تو روم کتنی دور ہے، فلاں روم ہے، اور اس روم کی جو تصویر ہے وہ بھی شو ہوگی نسک ایپ کے اوپر، ٹوٹل یعنی کہ ایک ویڈیو کی طرح ہوگا، سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، تو وہاں سے آپ ایزیلی یہ حساب لگا سکتے ہیں۔ نارمل ویسے آج کل جو ویزا 21 دن کا ہے وہ اس کی قیمت تقریباً 1,80,85 ہزار ہے ود رہائش، لیکن اوپر مطلب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 21 دن پہ آتے ہیں، 30 دن پہ آتے ہیں، 28 دن پہ آتے ہیں، 40 دن پہ آتے ہیں، مطلب وہ پہ ڈیپینڈ ہے۔ باقی جو 21 دن، زیادہ لوگ 21 دن کا ہی عمرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے 1,85,000 سے 90,000 ود رہائش ہے، کھانا اپنا ہوگا، اور ہوٹل جو ہے وہ مس ویلا یعنی کہ حرم سے لگ بھگ کتنا 1 کلومیٹر ہوگا، 800 میٹر 1 کلومیٹر کہاں تک ہوگا۔ اور دیکھیں آئی صبح زیادہ واپس جا رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب، اپنے رہائشوں کی جانب، جس طرف ان کی رہائشیں ہیں، اور اسی جانب جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں۔ حاجی صبحان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے، نمازی حضرات مسجد کے اندر، اور یہاں سامنے 72 اور 73 کے سامنے حاجی صبحان بیٹھے ہوئے ہیں باہر چین میں، اور یہاں سے حاجی صبحان اندر جا رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، یعنی کہ جو احرام میں کنگ فہد گیٹ سے 79 نمبر گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ حاجی صبحان آ رہے ہیں 6 نمبر حمام کی طرف سے۔ ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر ہے اس ٹائم حرم شریف کے باہر والے سین میں۔ یہ حاجی صبحان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس ٹائم چاروں رستوں کے اوپر بہت زیادہ رش ہے، حاجی صبحان چاروں طرف سے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور یہاں ساتھ ساتھ حرم کے اندر صفائی بھی چل رہی ہے۔ کچھ حاجی صبحان جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب، اور کچھ حاجی صبحان اس طرف سے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، یعنی کہ ماشاءاللہ حاجیوں کی یہ آمد و رفت اسی طرح اب چلتی رہے گی، اور رش آہستہ آہستہ اور بڑھے گا، کیونکہ اب 6:30 ہو گئے، اور نماز مغرب کے لیے حاجی صبحان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، اور بہت رش ہے اس میں، جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں سارے حاجی صبحان جو نمازی حضرات ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور کافی رش ہے ہر گیٹ پہ۔ حاجی صبحان اندر جا رہے ہیں مسجد کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے۔ شرکہ مکہ بلڈنگ اور پیچھے مکہ ٹاور، حاجی صبحان 84 اور 85 نمبر گیٹ کے سامنے جو خالی جگہ وہاں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے نماز مغرب کے لیے، اور یہاں پہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ جنہوں نے
ہری ہری سی یہ جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں. یہ کھانا لے کے آئے ہیں اور ڈیلی بیس پہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ. کبھی بند روٹی ہوتی ہے, کبھی دہی ہوتی ہے, کبھی کھجورے ہوتی ہے, یعنی کس طرح کی ہر روز مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ڈیلی بیس پہ یہاں پہ کھانا لگتا ہے, سفرہ لگتا ہے. حاجی سبحان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ شرکا مکہ بلڈنگ اور یہ کلاک ٹاور اس طرف اس سینٹر میں یہ رستہ ہے. اور یہاں ڈیلی بیس پہ سبیل ہوتی ہے, کھانا بانٹا جاتا ہے. بالکل جو مسجد الحرام کا 88 نمبر گیٹ اس کے سامنے یہ جگہ ہے. اور اس جانب کلاک ٹاور کے اندر جانے کے لیے بھی رستہ ہے وہاں آخر سے. اور یہاں پہ جیولری, جوس وغیرہ اور چاول, یعنی کافی چیزیں یہاں سے بھی اب مل جاتی ہے. یہ جو کلاک ٹاور والی بلڈنگ ہے, 4 نمبر حمام اس طرف عورتوں کے لیے. اور ابھی ماشاءاللہ رونق دیکھیں, آہستہ آہستہ حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں. زور ٹائم اتنا رش نہیں تھا یہاں پہ, حاجی تھے لیکن بہت کم حاجی تھے. لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ اب حاجی صاحبان یہیں رکے گے عصر مغرب عشاء, یعنی کہ رات کو رش زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ حاجی صاحبان, گرمی نہیں ہوتی اس لیے یہیں رکتے ہیں حرم کے اندر. اس طرح مسجد اندر سے فل بھر گئی ہے اور اب حاجی صاحبان باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان جو سامنے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں کچھ آزاد روڈ کی طرف سے اور کچھ آ رہے ہیں ابو جل حماموں کی طرف سے, نمازی حضرات. تقریباً حاج کے بعد کافی دن یہاں پہ بہت نارمل رش رہا ہے, سنا سنا سا. اور ابھی ماشاءاللہ دوبارہ 10 محرم کے بعد حاجی صاحبان ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. گرمی آج کل کافی زیادہ ہے, گرمی کی وجہ سے بھی حاجی صاحبان کم آتے ہیں نماز ظہر ٹائم, یعنی سویرے 7 بجے, صبح 7 بجے سے 10-11 بجے تک یہاں پہ بہت کم رش ہوتا ہے. اور اس کے بعد حاجی صاحبان تھوڑے بہت نماز ظہر کے لیے آتے ہیں اور نماز عصر کے لیے حاجی صاحبان کافی تعداد میں آتے ہیں. اور نماز ظہر ٹائم تو کچھ واپس چلے جاتے ہیں, لیکن نماز عصر ٹائم حاجی صاحبان آتے ہیں تو پھر کافی تعداد میں یہی رکتے ہیں. اب حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں. کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جا رہے ہیں حاجی صاحبان جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے, جنہوں نے طواف کر رہے ہیں. وہی یہ 2 بڑے گیٹ ہیں, کنگ عبدالعزیز اور اس جانب کنگ فہد گیٹ. یہ 2 گیٹ جو ہے یہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. اور یہاں سے حاجی صاحبان یعنی کہ نارمل دنوں میں حاجی صاحبان جاتے ہیں جو احرام میں ہوتے ہیں, انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. باقی جو کپڑوں میں حاجی صاحبان ہوتے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے وہ فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں. اور کچھ نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جتنے چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے مسجد کے اندر. اور یہ چیزیں یہاں پہ حرم شریف کے اندر چلتی رہتی ہیں. حاجی صاحبان آزاد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی خانہ کعبہ شریف کی جانب آزاد گیٹ سے گزریں گے. فرسٹ فلور پہ کپڑوں میں طواف کرنے کے لیے فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے. حاجی صاحبان جا رہے ہیں صفا والی طرف سے مروہ کی جانب. اور یہاں سامنے گرین لائٹ, حاجی صاحبان مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں صفا پہاڑی کی جانب. یہاں پہ جو ریڑیوں پہ صفا مروہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے. یہ حاجی صاحبان صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہے ہیں اور اس جانب جا رہے ہیں. یہ جو گرین لائٹیں یہاں سے حاجی صاحبان جو مرد رات ہے انہوں نے بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے. زیادہ رش ہے ماشاءاللہ اس ٹائم صفا مروہ پہ بھی, اور نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہے. اور یہاں پہ زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں یہاں سامنے. اور یہاں سے رستہ باہر نکلتا ہے, حاجی صاحبان باہر سے آ رہے ہیں اندر. یہ ایکسیلیٹر چل رہے ہیں, اس کو ایکسیلیٹر بولتے ہیں. یہ الیکٹرک سیڑھی, کچھ حجاج کرام سیدھے جا رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب, اور کچھ حاجی صاحبان وہاں سے اوپر جا رہے ہیں صفا پہاڑی کی طرف. یعنی صفا پہاڑی سے بھی فرسٹ فلور سے رستہ باہر نکلتا ہے, لیکن وہ فرسٹ فلور پہ جائیں گے حاجی صاحبان.
نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں جا سکیں گے. کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبت جن پارکنگ کی طرف سے اور کچھ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے حرم روڈ پہ جو رہتے ہیں یا جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں حوالی بتا قریش اس طرح تو ان کو گاڑیاں لے کے آتی ہیں غزہ پارکنگ میں. کچھ اس جانب سے آ رہے ہیں اور یہاں سے رستہ سیدھا جا رہا ہے یعنی کہ جو رستہ اس جانب یہ پول کے ساتھ ساتھ آتا ہے بالکل وہی یہاں سے سیدھا حاجی صاحبان اتر رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور سے ہو کر اور یہ رستہ سیدھا جا کے نکلے گا حجر اسود کے کونے والی سائڈ پہ یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل سامنے وہاں پہ نکلے گا. ابھی گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. سورج غروب ہو گیا لیکن ہوا گرم چلنا شروع ہو گئی ہے. اللہ کی قدرت ہے. اس جانب سامنے ابو جل حمام ہے اور یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صفا مروہ ہے. اس جانب صفا پہاڑی اور اس جانب وہ گنبد جو ہے وہ مروہ پہاڑی کے اوپر ہے. اور نماز مغرب کے لیے ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نصیبوں سے بندہ یہاں پہ آتا ہے جس کے مقدر میں یہ سفر ہو تو ماشاءاللہ دیکھیں ڈیلی بیس پہ لاکھوں انسان یہاں پہ آ رہے ہیں لاکھوں حجاج کرام یہاں پہ آ رہے ہیں. تو جو ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی اس پیارے گھر کی جہاں پہ نصیب فرمائے. میں دعا دوں لیکن دیکھیں ماشاءاللہ کتنوں کے ڈیلی جو مقدر سنورتے ہیں اور کتنے ترس رہے ہیں یہاں پہ بڑے سالوں سے کہ ہم نے اس مقدس جگہ پہ جانا ہے جو اللہ پاک ہم نے بلائے تو بے اللہ پاک کی قدرت ہے. لاکھوں لوگ ڈیلی آ رہے ہیں لاکھوں یہاں سے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ہی ترس رہے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ آنے کے لیے. اس طرح کے بورڈ حرم شریف کے باہر والے سین میں کافی جگہ پہ پڑے ہیں اور یہ بھی کافی حاجیوں کی ہیلپ فل ہے. اس طرح لکھا ہوا ہے مطلب نشاندہی دی ہوئی ہے اور یہاں سامنے جو فری چیئر ملتی ہے جس کو آپ عربیہ بولتے ہیں حاجی صاحبان نے بھی لی ہے. یہاں پہ لے بھی رہے ہیں حاجی صاحبان لیکن جس حاجی صاحبان نے اس کے اوپر بیٹھ کر عمرہ کرنا ہے اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے. جو سامنے لکھا ہوا ہے فری چیئر ویل چیئر لکھا ہے اس بلڈنگ کے بالکل سارے ماشاء اللہ. اسی رستے سے آج سے 10-12 سال پہلے حجاج کرام مینا مزدلفہ جاتے تھے پیدل. آج کل تو بہت بڑی سہولت ہے جو ٹرین ہے وہ بھی مینا اور مزدلفہ کے سینٹر سے اس کا رستہ بنا دیا گیا. اس دفعہ اس وقت بہت ساری تعداد میں ٹرین پہ بھی گئے ہیں اور اس جانب زمزم کا کولر رکھا ہوا بالکل تازہ اور ٹھنڈا زمزم یہاں سے بھر کر حاجی صاحبان روموں پہ بھی لے کے جاتے ہیں اور یہاں بھی پیتے ہیں. یہاں سامنے ایک سکرین لگی ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے اوپر ماشاءاللہ حرم شریف کا پورا نقشہ دیا ہوا ہے. جتنے گیٹ اندر آتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف اور چاروں روڈ بھی باہر جو بڑے روڈ ہیں حرم روڈ ہے کنگ عبدالعزیز روڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ ہے آزاد روڈ ہے یعنی کہ چاروں روڈ بھی یہاں اوپر شو کیے ہوئے ہیں. تو یہاں سے بھی آپ کافی معلومات لے سکتے ہیں. ابو جل حمام کے ساتھ یہ لگی ہوئی 2-3 جگہ پہ لگی ہوئی لیکن یہ چاروں طرف ہی لگی ہوئی ہیں حرم شریف کے. اور سامنے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اور یہ گاڑیاں جو جنازوں کو لے کے اندر آتی ہیں فی الحال ابھی خالی ہیں تینوں ہی. اور یہاں سامنے یہ جو بلڈنگ ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ اس جانب یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ جگہ دیکھی ہوگی اپنی آنکھوں سے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی
زندگی میں ایک دفعہ زیارت کروائے. یہ بہت سکون دہ یہ جگہ ہے. یہاں پہ میں نے کافی دیکھے ہیں کہ واقعی ہی پیسے سے یہاں پہ بندہ نہیں آ سکتا, قسمت سے ہی آ سکتا ہے. وہ اللہ پاک جتنے بھی یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں, اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس مقدس جنگ اس میرے گھر کی زیارت کروائے.